سورۃ البروج، یہ صورت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ایمان کی وجہ سے ستایا جاتا ہے۔ برج جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو، جو دور سے نظر آنے والی ہو، جیسے ہم سنتے ہیں نا برج خلیفہ، عربی میں ٹاور کو کہتے ہیں برج، تو ایسی عمارت جس کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ تو آسمان کے برج کا ذکر ہے یہاں پہ۔ دیکھیں قیامت کے حوالے سے اما پارے میں جو آسمان کا ذکر آتا ہے اس میں آسمان کے پھٹنے کا اور کھلنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں اس صورت میں بالکل ڈیفرنٹ انداز میں آسمانوں کے برج کا ذکر ہے، جس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ منازل قمر و کواکب یعنی کہ چاند اور ستاروں کے چلنے کے مقامات جو ہیں گے، اور دوسرا اس سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں، اور تیسرا اس سے فرشتوں کے مقرر مقامات نگرانی جہاں پہ فرشتے نگرانی کے لیے بیٹھتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم کھائی گئی ہے کس دن کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی روز قیامت کی۔ قسم جب کھائی جاتی ہے گی تو ایک تو بہت اہم بات اس کے آگے آنے والی ہوتی ہے، اور جس کی قسم کھائی جا رہی تھی اس کی بھی اہمیت کا بتانا ہوتا ہے گا۔ یا پھر آپ دیکھیں قسم کب کھائی جاتی ہے گی جب کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو، اور بعض دفعہ دیکھا جائے تو غصے میں بھی قسم کھائی جاتی ہے، اور تیسری آیت میں بھی قسم کھائی گئی وشاہد و مشہود، اور قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ یہاں پہ 3 آیات میں عظمت والی بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ سب سے پہلے آسمان کے برجوں کی، اور دوسری آیت میں قیامت کے دن کی، اور تیسری آیت میں شاہد و مشہود، شاہد دیکھنے والا، مشہود جس کو دیکھا جا رہا ہے یا جس کی گواہی دی جائے۔ اس کے حوالے سے مختلف مفسرین کی مختلف آراء آتی ہیں گی، اور 40 سے زائد اقوال آتے ہیں گے کہ شاہد و مشہود کیا ہے۔ ایک مراد اس سے جمعے کا دن شاہد کہلایا گیا، اور مشہود جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن گواہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون اس دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، اور عرفہ کا دن مشہود ہے گا، اس دن بھی دیکھا جا رہا ہے گا کہ کون بندے ہیں گے جو رب کے لیے نکلے ہیں۔ اسی طرح انسان شاہد ہے یعنی گواہ ہے، اور مشہود قیامت کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد کہا گیا ہے گا، اور آپ کی امت جو ہے وہ مشہود ہے۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ کو کچھ مفسرین نے شاہد کہا گیا، اور پچھلی امتوں کو مشہود قرار دیا گیا۔ اور اس کو اگر ایک عام کانٹیکس میں لیا جائے نا تو ہر چیز جو ہے وہ گواہ ہے، شاہد ہے ہمارے لیے۔ زمان و مکان سے باہر نکل کے ہم کہاں جا سکتے ہیں گے؟ قیامت کے دن ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی، انسان کے اعضاء بھی، یہاں تک کہ انسان کے خود اپنے اوپر گواہی دیں گے، اور فرشتے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور جن کی نگرانی کر رہے ہیں وہ مشہود ہیں، یعنی انسان کے نام اعمال۔ تو انسان کو ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ کہیں بھی تم من موجی نہیں کر سکتے، تم پر گواہ موجود ہیں، اور پھر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر اس کی تمہیں کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، ہلاک کیے گئے اصحاب الاخدود، کھائیاں کھودنے والے۔ یہاں ایک خاص واقعے کی طرف ذکر آتا ہے۔ خود جو ہے نا وہ گڑھے کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے گا جس کے بارے میں صحیح حدیث میں بھی آتا ہے گا کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس نے اس کا ایک جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے کہا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے گا، مجھے ایک بچہ دو تو میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، اور اس نے پھر اس علم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو سکھانے لگا۔ لیکن وہ بچہ جو تھا وہ راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس وقت تک جو توحید پرست راہب تھے وہی مسلمان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر تھے۔ تو وہ اس کے پاس سے گزرتا تھا، تو اس لڑکے کو، نوجوان کو، اس کی تعلیمات بہت اچھی لگیں، اور وہ اس کے دین پر ہو گیا۔ پھر اس بچے نے کیا نام ہے جب اللہ کا نام لے کر لوگوں کو مطلب ایک سنہ سے علاج کیا تو لوگ شفایاب ہونے لگے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو بادشاہ نے کہا تم تو بڑے کمال کو پہنچ گئے کہ تم نے یہ جادو کرنے لگے۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، میں تو اللہ کو ایمان رکھتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے اس بچے کو، اس نوجوان کو مارنے کی کوشش کری، لیکن اس نوجوان کو مارنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ تم مجھے ایک ہی طرح مار سکتے ہو، ایسا کرو سارے عوام کو جمع کرو ایک بڑے میدان میں، اور پھر ایک تیر نکالو
اور اس کو بسم اللہ کر کے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں چلاتا ہوں، چلاؤ اور مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کرا، اور جب سب کے سامنے بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کر دیا یا شہید کر دیا، تو وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ یعنی بادشاہ کو جس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نوجوان جو ہے میری رعایا کو گمراہ نہ کرے، وہی ہوا۔ تو اس نے غصے میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور ان تمام جو نو مسلم تھے ان کو اس میں ڈال دیا۔ تو یہاں پہ اس واقعے کی طرف ذکر رہے گا کہ آگ بھڑکا کر خندقوں میں مومنوں کو ڈالنے والے، بظاہر تو مومن لگ رہا ہے کہ وہ مارے گئے، لیکن اصل میں تو وہ مارے جائیں گے قیامت کے دن، یا اصل شامت تو ان کی آنے والی ہے جنہوں نے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو ستایا ہے۔ النار ذات الوقود، جس میں بھری ہوئی تھی آگ خوب دہکتی ہوئی، یعنی خوب دہکا کر آگ اس میں ڈالا گئے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، قعود بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے۔ یعنی آگ والی خندقیں جن میں ایندھن بھڑکایا گیا، اور پھر قعود کا لفظ آ رہا ہے آیت نمبر 6 میں۔ ایک ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے گا، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ لیٹے سے بیٹھنے کے لیے، اور قعود جو ہوتا ہے نا وہ بیٹھ ہی جانا، جو بندہ کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے پھر بیٹھتا ہے نا، تو وہ لمبا بیٹھتا ہے، تو خوب بیٹھ کر وہ کیا کر رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ تو کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ یمن کا یہودی بادشاہ تھا ذونواس، جس نے نجران کے علاقے کے عیسائیوں کو، جو کہ مسلمان تھے اس وقت کے اہل توحید تھے، ان کو جلایا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں انتقام لیا ان سے مگر اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، جو سب پر غالب ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ یعنی ان کو آگ میں ڈالنے کی اور ان کو یہ تکلیف پہنچانے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں صرف کلمے کی بنیاد پر، ایک رب کو ماننے کی وجہ سے ایمان والوں پر آزمائشیں اور سختیاں آتی ہیں۔ بوسنیا کے مسلمانوں سے دیکھ لیں مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ فرعون کے دیکھیں دربار میں جادوگروں کو جب ایمان لے آئے تھے تو ان کو بھی ایسی دھمکیاں ملی تھی۔ تو مومنوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ اس پر گواہ ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ کون سی تکالیف سے گزارے جا رہے ہیں۔ نقمو جو ہے نا، یہ غصہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے آتا ہے۔ یعنی جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جو کہ العزیز ہے، عزت قہر غلبے والا ہے، قادر مطلق ہے، ہر شر کو روکنے پہ قادر ہے۔ اللہ چاہے تو اس وقت ان کے ہاتھ تھام سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اہل ایمان دنیا کی اس بھٹی میں دھل کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ظالم و جابر رہیں گے وہ اپنے ہی گناہوں کا اضافہ کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہی ذات جس کے لیے تمام بادشاہت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ملک، سوورینٹی، بادشاہت، ملکیت اللہ کو خوب معلوم ہے، جو کچھ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے مومنوں پر۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، جو چیز ہمارے تصرف میں ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا پیش کرتے ہیں، کیا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حق کس طرح ادا کیا جائے۔ اور یہاں بار بار صورت میں شاہد اور گواہ کا آ رہے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آئی نا تو واللہ علی کل شیء شہید، شاہد کے مقابلے میں شہید جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے، اندر کا بھی پتہ ہے۔ شاہد جو ہوتا ہے سامنے گواہی دینے والا، تو کہتے ہیں نا عینی شاہد ہے، سامنے سے دیکھنے والا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو شہید ہے، اسے اندر تک کے حال کا پتہ ہے۔ تو یہاں اصحاب الاخدود کے واقعے سے مومنوں کو بھی نا ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ مشکلات آتی ہیں گی ایمان کی پر رہنے کی وجہ سے، لیکن انہیں گھبرانا نہیں ہے۔ پچھلے لوگوں پر بھی مشکلات آئی ہیں،
لیکن اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کاٹ بھی دیا جائے، جلا بھی دیا جائے کسی طریقے سے بھی، لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ کے نام کی وجہ سے لینے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ تو یہ صورت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بار بار اکسایا جاتا ہے گا، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتیاں کر کے ڈھائی جاتی ہیں گی۔ ہم مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیں، وہاں پر خاص دنوں میں جمعے کا دن آتا ہے، رمضان کے دن آتے ہیں گے، اور اس میں وہاں پر جا کر ان کو ریٹ کیا جاتا ہے گا اور کس طریقے سے تکالیف دی جاتی ہیں گی۔ تو ایمان والوں کے لیے صبر کرنے میں بھی بہت اجر ہے۔ اس کے آگے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن کبھی بھی مایوسی نہ آئے ہمارے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے گا، مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر جو ہوتا ہے وہ بھی ایمان کے مطابق انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ جتنا انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صبر بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں مسلمانوں پہ سختیاں تھیں، مومنوں کو تسلی دینے کے لیے اس قصے کا، واقعے کا ذکر کیا گیا ہے گا، تاکہ وہ صبر کریں اور اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ اور کافروں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ آج جو تم سرکشی کر رہے ہو، لوگوں پر غلبہ پا کر ان پر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہو، تو یہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی کس کی قسم کھائی ہے گی؟ قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی ہے، شاہد و مشہود کی قسم کھائی گئی ہے کہ سب کچھ گواہوں کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو جو صبر کر رہے ہیں ان کو